ناظرین، جب محرم کی بات آتی ہے، ہم محرم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں واقعہ کربلا کا پس منظر آتا ہے، اور اگر ہم سماجی اور معاشرتی طور پہ بیان کریں تو ہمارے ذہنوں میں تعزیہ داری اور تعزیے سے متعلق مختلف مناظر گھومنے لگتے ہیں، اور یہیں پہ ہمارا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام انتہائی اہم مہینہ ہے۔ ہجری کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے، سال کا آغاز ہوتا ہے محرم سے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آغاز جس کا اچھا ہو، امید کی جاتی ہے کہ اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ اس کے سال کی شروعات اچھے انداز سے ہو۔ ہم لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ نئے سال، عیسوی سال کو لوگ کس طرح جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سال کو منانا چاہیے، لیکن کیا اتنا بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے تو ہم یہ طے کریں کہ ہمارا یہ سال کیسا ہوگا، ہم کن نیک کاموں کا اضافہ کریں گے اپنی لسٹ میں، اور کن گناہوں کو چھوڑیں گے۔ اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے ایک بار سوال ضرور کرنا چاہیے۔ یہ پہلا مہینہ ہے ہجری کیلنڈر کا، اور اس لحاظ سے اس مہینے کی اپنی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب جنگ کا دور تھا تو وہاں بھی کچھ مہینے تھے جس میں وہ لوگ جنگ سے رک جاتے تھے۔ محرم الحرام، حرمت والا مہینہ، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، مقدس ہیں۔ قرآن میں 4 مہینوں کا تذکرہ آیا، ان 4 مہینوں کی تحدید احادیث میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض السنہ 12 شہرا منہا 4 حرم، 3 متوالیات، ذوالقعدہ وذوالحجہ ومحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ یعنی قرآن کریم کے میں جو محترم اور مقدس مہینوں کا تذکرہ ہوا کہ 4 مہینے ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ 4 مہینے کون کون ہیں۔ یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اور یہ 4 مہینے جس کو مقدس مانا گیا ہے، تو مقدس ماننے سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عام مہینے نہیں ہیں، بلکہ اس کی الگ اہمیت ہے، اس کی کچھ ایکسٹرا فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ احادیث کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد جس مہینے کو روزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ افضل بتایا ہے وہ یہی مہینہ ہے، وہ ہے محرم الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھنا جو افضل ہے، بہتر ہے، وہ اس مہینے میں ہے۔ تو یہ پورا مہینہ، محرم کا پورا مہینہ روزے کے لیے بہتر ہے، افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے کی کثرت ہونی چاہیے۔ عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اگر روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا۔ تو یہ پہلی فضیلت ہے جو محرم الحرام کو حاصل ہوتی ہے کہ روزے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ پھر اس پورے مہینے میں ایک خاص دن ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 10 محرم الحرام۔ اس 10 محرم الحرام کی اپنی تاریخ ہے۔ واقع کربلا یہ بعد کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 محرم کی افضلیت بیان فرمائی ہے۔
حضرت ابن عباس کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ نے شکر کے طور پہ روزہ رکھا اور ہم روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں تم سے کہ حضرت موسیٰ کی پیروی میں اس دن کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا الیوم یوم عاشوراء وشہر رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو اس روزے کی فضیلت بیان کرتے تھے وہ یوم عاشوراء کا روزہ ہے۔ تو احادیث میں کثرت سے یوم عاشوراء کے روزے کا تذکرہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ۔ یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں کسی صحابی نے پوچھا کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا اندازہ ہے، میرا گمان ہے کہ اس دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے لیے کفارہ ہو جائے گا، یعنی اس سے پہلے کا جو سال گزرا ہے اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تو مختلف احادیث میں اس خاص دن کے روزے کا تذکرہ ہے، تو اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں اس مہینے کو ہم روزے کے لیے خاص کریں، کثرت سے روزے رکھیں، وہیں یوم عاشوراء کا روزہ خاص طور پہ رکھنا چاہیے۔ یہ چیز ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ جو واقعہ کربلا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جو باتیں احادیث میں نقل ہوئی ہیں یوم عاشوراء کے حوالے سے یہ پہلے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ گویا یوم عاشوراء کی فضیلت واقع کربلا ہی سے نہیں ہے، بلکہ واقع کربلا کے علاوہ بھی احادیث میں اس کا کثرت سے ذکر ہے، اس دن روزہ رکھنے کا ذکر ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور یہ اس حدیث پہ عمل ہوگا۔ اسی طرح یوم عاشوراء کے دن کے حوالے سے ایک اور بات آئی ہے احادیث میں، گرچہ بعض محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے اور بعض لوگوں نے ضعیف تو نہیں کہا ہے لیکن کمزور درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ وہ روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سننہ، کہ جو یوم عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پہ کھانے میں وسعت کرے گا، اچھا کھائے گا، فراخی کے ساتھ کھائے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو اس کے رزق میں وسعت اختیار فرمائیں گے، کشادگی فرما دیں گے۔ اس روایت کو مختلف محدثین نے ضعیف کہا ہے، وہیں پہ بعض محدثین نے اس کو کہا ہے کہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلفی تو ضرور رہا ہے لیکن احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور دونوں طرح کے چونکہ رجحانات ہیں محدثین کے، لہٰذا اگر اس روایت پہ عمل کرتے ہیں اور عمل کرنا چاہیے۔ بعض فقہاء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ یوم عاشوراء کے دن کھانے میں وسعت ہونی چاہیے اپنے اہل و عیال پہ۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کا تذکرہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، اس مہینے میں کچھ خاص کام ہیں جس کا ثبوت صحیح احادیث سے ملتا ہے۔ خاص طور پہ روزے کا ثبوت ملتا ہے، یوم عاشوراء کے دن روزے کا ثبوت ملتا ہے، اور جہاں روزے کا ثبوت ملتا ہے وہیں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ کار خیر، صدقہ، خیرات، نیک اعمال کی کثرت، یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں اس مہینے میں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے میں کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو محرم الحرام میں کرنے سے متعلق ہیں۔ باقی بہت سے وہ امور ہیں جو ہمارے معاشرے میں انجام پاتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں، ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ موقع ملا تو اس پہ آئندہ گفتگو بھی کی جائے گی۔ تو جہاں ہمیں نیک اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہیں
اس دن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو غلط چیزیں مروج ہیں، جو منکرات مروج ہیں، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنی چاہیے، ذہن سازی کرنی چاہیے کہ کرنے کا کام یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔